آج اولاد ماں باپ کو تانے دیتی ہے، ماں باپ کو جھڑکتی ہے، ماں باپ سے غصے سے بات کرتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، نہ دین کا علم ہے نہ دینی تربیت ہے۔ اس لیے یہ مدارس کسی نعمت عظمی سے کم نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ان مدارس میں لے کر آئیں اور اس مدارس کے اندر جو ہے اپنی اولاد کی دین والی تربیت کریں۔ ان کی زندگیوں میں دین ہوگا، ان کی زندگیاں خوشحال ہوں گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا عبدی قدرت لک رزقک فلا تتعب، میرے بندے میں نے تیرا رزق مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اپنے آپ کو تھکا مت، وخلقتک لعبادی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو کھیل کود میں مت مشغول۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ ہمارے اس پسماندہ علاقے میں بنات کا ایک عالیشان مدرسہ، جس کے اندر پورا باپردہ ماحول ہے، پردے کا انتظام ہے، کسی مرد کے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس مدرسے میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس موقع سے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، ہمارے قریب بھی ہے، شہر کے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں۔ اپنی بچوں کو دین کا علم دیں گے، ان کو معلوم ہوگا خاوند کا کیا درجہ ہے۔ اپنے بیٹوں کو دین کا علم دیں گے، ان کو معلوم ہوگا خاوند کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خاوند کا ہے۔ اور فرمایا حضرت عائشہ نے پوچھا، رسول اللہ کتنا حق ہے؟ فرمایا عائشہ، اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا اگر اس کے جسم پر زخم آ جائیں اور عورت اپنے منہ سے ان زخموں کو صاف کرے، پھر بھی اس خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ بیوی کی تربیت کی، بیٹی کی تربیت کی، اسی طرح بیٹے کی تربیت کی۔ فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو عورت کو مانے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریم آدمی، نرم آدمیوں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں اور کمینہ آدمی ان عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اريد ان اكون كريما مغلوبا ولا اريد ان اكون غالبا لئيما، میں یہ تو پسند کرتا ہوں کہ میں شریف رہوں، کریم رہوں، چاہے یہ غالب ہی کیوں نہ آتی۔ دونوں کی تربیت کی، دونوں کی تربیت فرمائی، دونوں کے حقوق بیان کیے۔ ایک بہترین معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب عورت اپنے حقوق کا خیال کرے، مرد اپنے حقوق کا خیال۔ اگر عورت یہ چیک کرے کہ میرا خاوند میرے حقوق کا خیال کرتا ہے کہ نہیں، مرد یہ چیک کرے میری بیوی میرے حقوق کا خیال کرتی ہے یا نہیں، یہ معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی اور حضرت علی نہیں ہے، پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کسی بات سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں پہنچے تو دیکھا وہ مسجد میں مٹی کے اوپر سوئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور کہا، قم یا ابا التراب، اے مٹی والے، مٹی کے باپ کھڑے ہو۔ ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو گھر لے کر آئے۔ جب گھر لے کر آئے تو حضرت علی کو چارپائی پر لٹا دیا، خود درمیان میں لیٹ گئے، سائیڈ میں اپنی بیٹی کو لٹا دیا حضرت فاطمہ کو، اپنا ہاتھ رکھا سب سے پہلے، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، پھر حضرت علی کا ہاتھ اس کے اوپر، سب کا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دونوں بولو کہ ہماری صلح ہو گئی۔ یہ نہیں کیا کہ پہلے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس بات پہ لڑائی ہوئی، کیونکہ پہلے صلح ہو جائے پھر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بات میں نرمی آ جاتی ہے، پھر وہ انداز نہیں رہتا۔ پہلے صلح کرے، یہ نہیں کہا علی تم نے میری بیٹی کو دل دکھایا، دونوں کی صلح کرے، کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی، تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ اب پوچھا دونوں سے کیا مسئلہ؟ حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ میں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہوں، باہر کے کام بھی میں کرتی ہوں، باہر سے بھی پانی بھر کے لاتی ہوں، گھر میں چکی سے دانے پیستی ہوں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، رسی کھینچتی ہوں، سینے پہ رسیوں کے نشان پڑ چکے ہیں۔ میں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی خادمہ رکھ دیں، تو اس بات سے حضرت علی ناراض ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے حالات آپ کے سامنے ہیں، میری گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو خادمہ رکھ دوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی سنی، کوئی غصہ نہیں کیا کہ داماد پہ غصہ کر لینا اور بیٹی کا ساتھ دینا، دونوں کی سن کے پھر مسئلے کا حل نکالا کہ فاطمہ جو گھر کے اندر کے کام ہیں وہ سارے تم کرنا، اور علی جو باہر کے کام ہیں وہ سارے تم کرنا۔ یہ ایک بہترین نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کیا۔ تو میری ماں بہنوں، ایسی تربیت کب ہوگی؟ جب ہم دین کے ماحول میں، جب ہم دین کے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ تو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا، سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اس میں وقت نکال کر آنا اور اس سے یہاں پر علم حاصل کرنا، یہ سب سے بڑا تعاون کہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنا ہے، یہ مکان کرائے پہ لیا گیا، وہ مقصد اعلیٰ درجے پر پورا، اپنی بیٹیوں کو لے کر آنا، اپنے محلے میں اور عورتوں کو کہنا کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ایک دینی ادارہ ہے جہاں دینی تربیت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، جہاں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں عربی تکلم سکھایا جاتا ہے، جہاں عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ چلیں ہم بھی قرآن سیکھیں، ہمیں بھی تو معلوم ہو اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے، ہمیں بھی تو معلوم ہو قرآن میں اللہ نے 79 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو خطاب کیا، اس میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی؟ ہمیں تو معلوم ہو کہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہو، ہمیں تو معلوم ہو کہ جو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کے اندر کیا بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے عربی کی مناسبت ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں مدارس سے ملتی ہیں، اس لیے ایک شوق ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے دین سیکھنے کا۔ جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، کیونکہ قرآن کے ایک زیر زبر کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات مولانا نے فرمائی، وہ اس کا بھی اعلان کر دیں۔ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اب جو بھی کوئی نبوت کا اعلان کرے کسی بھی حیثیت سے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اس دور میں ایک فتنہ ہے قادیانیت کا، مرزائیت کا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہمارا یہ آدمی نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی نبی ہے، اور وہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان کی کچھ چیزیں ہیں، اس سے وہ اپنے دینی کام کرتے ہیں۔ جیسے ان کی ایک بوتل ہے شیزان بوتل، اس کا کچھ پرافٹ جو نفع کا حصہ ہے وہ اپنے اس دینی کام کے لیے انہوں نے مخصوص کیا ہو کہ اس سے ہم لوگوں کو قادیانی بنائیں، تو ان سے اجتناب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہماری محبت نہ ہو۔